السلام علیکم، میرا نام احمد علی نقوی ہے اور اس چینل ورلڈ ان فوکس کے آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے جس کے بارے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی کہ ہم 2022 کے اندر ہونے والی تمام میجر ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، جو ان اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ CSS 2023 میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج کی اس پہلی ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز میں سے جو انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، چونکہ پاکستان کو ڈفرینٹ انٹرنل سیکیورٹی ایشوز کا سامنا ہے، ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ TTP کے ساتھ ہونے والی گزشتہ مذاکرات اور ان کی ناکامی، اور لاسٹ ویک میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یہ جو اناؤنس کیا گیا کہ وہ سیز فائر ختم کر کے اسٹیٹ کے خلاف اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں۔ دس بیکمز ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹاپک فار ڈفرینٹ پرسنس۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ TTP ہے کیا، TTP کس ایکٹیویٹی میں انوالو رہی، اور اسپیشل فوکس کریں گے آن کہ جو TTP کی مذاکرات ہوئی پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ ریسنٹ پاس میں پچھلے 1.5 سالوں میں، اور ان ٹاکس کے پیچھے پرپز کیا تھا، انٹرسٹ کیا تھا ہر اسٹیک ہولڈر کا، اور ان ڈفرینٹ ٹاکس کے جو فیزز ہوئے اس میں کیا ڈسکشنز ہوئیں، کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اب جو فیل ہوئی ہیں ٹاکس تو کیوں ہوئی ہیں، اور اس فیلیور کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر، TTP کے اوپر، اور براڈلی اس ریجن کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسٹارٹ کرتے ہیں TTP سے۔ تحریک طالبان پاکستان، جس کو ہم TTP کہتے ہیں، یہ ایز این آرگنائزیشن بنی تھی 2007 میں پاکستان کے ٹرائبل ریجن، جو ایکس ٹرائبل ریجن ہے وہاں پہ۔ ناظرین، پاکستان میں ملیٹنسی تو 9/11 کے کچھ مہینوں کے بعد شروع ہو چکی تھی، لیکن ٹیررسٹ گروپس سکیٹرڈ تھے ڈفرینٹ بارڈر ریجنز کے اندر، بٹ ان سارے گروپس کو اکٹھا کر کے ایک گروپ TTP کے نام سے بنایا گیا 2007 میں۔ اس وقت کے جو TTP کے چیف تھے بیت اللہ محسود نے۔ ناظرین، TTP کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا وہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ تھا، لیکن اس کے لیے جو ٹیکٹکس یوز کیے گئے وہ وہی ہیں جو کہ کلاسیکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن یوز کرتی ہے۔ سوسائڈ بامبنگس تھیں، ایمبوشز تھے، گن اٹیکس تھے، ٹارگٹ کلنگس تھیں، تو ڈفرینٹ قسم کے اٹیکس کیے گئے TTP کی طرف سے۔ ناظرین، جب سے یہ وار آن ٹیررزم شروع ہوئی ہے آج تک پاکستان کے اندر 70,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے، ہنڈریڈز آف بلین آف ڈالرز کا لاس ہو چکا، اور ان تمام حملوں میں جو سب سے زیادہ حملے کیے گئے وہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اور اس کے ڈفرینٹ ایفیلیٹڈ گروپس کی طرف سے کیے گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنل سیکیورٹی چیلنج رہا ہے فار آلموسٹ 2 decades۔ ناظرین، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ساری TTP کے آپریشنز کو ہیلپ ملی افغانستان سے، اور افغانستان میں موجود ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز تھیں، اور افغانستان اسٹیٹ کے کچھ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے TTP کو سینکچری بھی دی اور کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی پرووائڈ کی۔ لیکن ڈائنامکس ایسے تھے کہ پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز تھے نہیں افغانستان کے اندر، ہماری زیادہ کیپیسٹی تھی نہیں افغانستان کے اندر، اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایکسٹرنلی تو افغانستان کو انگیج کیا اس معاملے پہ، لیکن ساتھ ہی ہم نے پاکستان کے اندر ملٹری آپریشن بھی کیے اور ڈفرینٹ آپریشنز کیے، اسٹارٹنگ فرام جو وانا آپریشن ہوا پہلا 2004 میں، وہاں سے لے کر آخری جو آپریشن رد الفساد ہے، یہاں تک ڈزنز آف ڈفرینٹ آپریشنز ور کیریڈ آؤٹ، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو طالبان گروپس ہیں TTP اسپیشلی، اس کی پاور کو سگنیفیکنٹلی کرش کیا گیا ان آپریشن کے دوران، بٹ ایٹ اے ہیوج کاسٹ۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا ناظرین کہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے، اور طالبان کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان اور TTP اور افغان طالبان تینوں کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ اب چونکہ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، پوسٹ افغان طالبان افغانستان جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا پریویس افغانستان، سو ایوری بڈی سا این اپرچونٹی ٹو گیو پیس اے چانس۔ اگر یہاں پہ میں انٹرسٹ کی بات کروں تو یہ جو TTP کے ساتھ پاکستانی اسٹیٹ کے مذاکرات ہیں جو افغانستان کی میڈیشن سے شروع ہوئے اور ان کی میڈیشن ابھی تک جاری ہے، تو اس میڈیشن کے نتیجے میں جو ٹاکس ہوئیں، آلدو یہ فیل ہوئیں، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا ان ٹاکس کے پیچھے مقصد کیا تھا، افغانستان کی اسٹیٹ کا کیا مقصد تھا،
پاکستان کی اسٹیٹ کا کیا انٹرسٹ ہے, ٹی ٹی پی کیوں ٹاکس پہ ہوئی, تو ون بائی ون ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, اگر ہم پاکستانی اسٹیٹ کی بات کریں تو پاکستانی اسٹیٹ کا ڈفرینٹ انٹرسٹ تھے ان ٹاکس میں. ایک تو آبویسلی بات تھا, ہم 2 دہائیوں سے لڑے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, اور ہم نے ان کی پاور کو سگنیفیکنٹلی کرش کر دیا. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں اور اپنی شرائط ان سے منوا سکیں. تو فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ آئی تھنک دس واز دا اپرچونیٹی دیٹ پاکستانی اسٹیٹ تھاٹ دیٹ اٹ ہیز, اور اس پہ مذاکرات کرنے کے لیے یہ اپرچون ٹائم ہے. سیکنڈ ریزن ناظرین, بیکاز ہسٹوریکلی افغانستان کے اندر میں نے جس طرح کہا ہوسٹائل ایجنسیز, ہوسٹائل اسٹیٹس جو تھیں, دے ہیو پرووائڈیڈ سینکچری ٹو دا ٹی ٹی پی. اب وہ سینکچری چونکہ اویلیبل نہیں تھی اس طرح سے, تو ہمیں لگا کہ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کرنے کا اور اس سے اپنی شرطیں منوانے کا دس دا بیسٹ ٹائم, بیکاز دس ٹی ٹی پی از وداؤٹ اٹس پیٹرنس ان افغانستان ناؤ. اور ناظرین تیسرا مین جو انٹرسٹ ہے, مین جو ریزن ہے ان ٹاکس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا گریجولی فوکس شفٹ ہو رہا ہے فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامکس. اور ناظرین اگر ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے پاکستان کے اندر, ہمیں ریجن کے اندر جیو اکنامک کنیکٹیوٹیز چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں انٹرنل پیس چاہیے. اور ہمیں لگا کہ مذاکرات کے ذریعے سے ہم اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں, اور اگر یہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا جیو اکنامک انٹرسٹ اور جو انٹرنل اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ ہم اچیو کر پائیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم ٹی ٹی پی کو دیکھیں, تحریک طالبان پاکستان کو, تو تحریک طالبان پاکستان کی کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے وہ ٹاکس کر رہے تھے. تو ناظرین ٹی ٹی پی کو بھی مور اور لیس انہی ایشوز کا سامنا تھا. ٹی ٹی پی واز سگنیفیکنٹلی ویکنڈ بیکاز آف سسٹینڈ ملٹری آپریشنز بائی پاکستانی اسٹیٹ, اور آلموسٹ ٹی ٹی پی کی ایک جنریشن یہ جنگ لڑ چکی ہے. اب ٹی ٹی پی چونکہ سگنیفیکنٹلی ویک ہو گئی ہے, تو آئی تھنک دیز ٹاکس وار اے مینٹ آف سروائیول فار دا ٹی ٹی پی اٹ سیلف. اس کے لیے ریلیونٹ رہنا, اس کے لیے اپنی ایک لیگسی کو قائم رکھنا, اور اپنی ایک پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے دے نیڈیڈ ٹو ٹاک وتھ پاکستانی اسٹیٹ. دوسری بڑی وجہ ناظرین ٹی ٹی پی کے لیے چونکہ افغانستان کے اندر جو ایک میجر سپورٹ موجود تھی پہلے, اسپیشلی کسی ہوسٹائل ایجنسیز کی طرف سے, اور بیکاز آف دی افغانستان's کمپلیکس سیناریو, تو ٹی ٹی پی could find a space in Afghanistan to carry out operations in Pakistan. But since Taliban came to power in Afghanistan, تو تحریک طالبان پاکستان کے لیے افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کر پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کارروائی کرنا اٹ از نیئر ٹو امپاسبل, اور ایٹ لیسٹ ویری ڈیفیکلٹ. تو تحریک طالبان پاکستان کو لگا کہ اس کے لیے جغرافیکل اسپیس بھی کم ہو رہی ہے, اور اس کو مذاکرات کرنا مجبوری بن جائے گی. اب افغانستان میں اس طرح سے وہ سینکچری انجوائے نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے وہ پہلے کرتے تھے. اور ناظرین تیسری جو فریق ہے جو افغان طالبان ہے, بیکاز دے میڈیٹیڈ دیز ٹاکس, تو ان کا کیا انٹرسٹ؟ ناظرین افغان طالبان کے لیے 2 براڈ انٹرسٹس ہیں. ایک, افغان طالبان کو اگر وہ ان میڈیشن کے ذریعے سے پاکستان اور ٹی ٹی پی میں ایک ٹاک کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں, تو ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ گلوبل امیج اپنا بہتر کر پائیں گے, دیٹ دے آر ناٹ ٹیررسٹ گروپ, رادر دے آر پیس میکرز, اینڈ دے کین ہیلپ اسٹیٹس اینڈ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ٹو اسٹیبلش پیس in the wake of the allegation کہ طالبان are sponsoring terrorism, rather they would come to be known as the state that resolves the terrorism problem rather than creates the terrorism problem. تو ایک گلوبل پرسیپشن, گلوبل امیج جو ہے وہ طالبان کا بوسٹ ہو جانا تھا. دوسری بڑی وجہ ناظرین جو میرے نزدیک زیادہ اسٹریٹجک ہے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے, افغان طالبان کے لیے پاکستان کو انوائے کرنا, پاکستان کو کارنر کرنا اگینسٹ اٹس پاکستانز ول, یہ ایک پرابلمٹک ایشو بن سکتا تھا. ناظرین چونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے سب سے بڑا انٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہے, اور افغان طالبان جانتے ہیں دیٹ دس از پاکستانز کور انٹرسٹ ان دس ریجن. اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کا ایشو سالو کروانے میں رول لے نہیں کرتے, تو پاکستان کا پریشر افغان طالبان پہ بہت سگنیفیکنٹلی بڑھ جائے گا, اور افغان طالبان جانتے ہیں کہ وداؤٹ پاکستان سپورٹ ان کے لیے اس ریجن میں اور گلوبل اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس کیپیسٹی کا پرابلم بھی ہے, اور ولنگنس کا بھی پرابلم ہے کہ کیا وہ افغان جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے خلاف افغانستان میں آپریشن کر سکتے ہیں.
ٹی ٹی پی کی چونکہ موسٹلی سینکچریز افغانستان میں ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ریکگنائز کرتی ہے، تو افغان طالبان کے پاس نہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کا آپشن ہے بیکاز آف دا فیئرس فرام پاکستان، نہ ہی وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں بیکاز آف آئیڈیالوجیکل کنسیڈریشنز اینڈ بیکاز آف دیئر 20 years پاسٹ ریلیشن شپ اینڈ آلسو بیکاز آف دیئر لیک آف کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ۔ تو دونوں صورتوں میں افغان طالبان کے لیے سائڈ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سو آئی تھنک اٹ واز ان افغانستانز انٹرسٹ، افغان طالبانز انٹرسٹ ٹو کم اینڈ پلے دا رول آف اے میڈیٹر in resolving the issue in a peaceful manner, and that was what was supposed to be in their interest. اب ناظرین آتے ہیں کہ ان ٹاکس کا مین ایجنڈا کیا تھا۔ ناظرین ان ٹاکس میں جو مین ایجنڈا تھا پاکستان کی طرف سے دیٹ واز دی اسٹیبلشمنٹ آف پیس اینڈ سیکورٹی ان دا ریجن، اینڈ آف ملیٹنسی ان دس ریجن، اور سب سے امپورٹنٹ فورسنگ ٹی ٹی پی ٹو ڈس آرم اٹ سیلف، ڈس آرم کر دیں اپنے آپ کو اور ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو سٹاپ کر دیں اور ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ افغانستان کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کا جو مین ایجنڈا تھا، جو ٹی ٹی پی کا مین اس ٹاکس میں ایجنڈا تھے وہ 2-3 مین ایجنڈا سے، ایک جو میجر ایجنڈا تھا دیٹ واز امپلیمنٹیشن آف شریعہ لاز ان پاکستان، دوسری بڑا جو ان کی ڈیمانڈ تھی ان ٹاکس کے اندر اٹ واز دی ریلیز آف دیئر پرزنرز ان پاکستانی جیلز، اور تیسری بڑی جو ڈیمانڈ تھی ان کی وہ یہ تھی کہ جو فاٹا ہے، جو ایکس فاٹا ہے، اس کا جو مرجر کیا گیا پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کو ریورس کیا جائے۔ دے وانٹیڈ فاٹا ٹو بی این اٹانومس ریجن اینڈ الٹیمیٹلی ٹو بی اے انڈیپینڈنٹ، ناٹ انڈیپینڈنٹ بٹ این اٹانومس پروونس۔ تو ناظرین یہ ٹاکس کے مین ایجنڈاز تھے تینوں سائڈس کے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ٹاکس ڈفرینٹ فیزز میں ہوئیں، اس میں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی انوالو رہی، سویلین لیڈرشپ بھی انوالو ہوئی، پاکستان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں ان کا بھی ایک رول رہا افغانستان کے اندر انٹرا افغان ٹاکس میں بھی اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی جا کے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا یہ ٹاکس چلتی رہیں، اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس دو ہوئیں، ایک ڈیولپمنٹ کے سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کی گئی ٹی ٹی پی کی طرف سے اور پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ طالبان ٹی ٹی پی کے پرزنرز کو ریلیز بھی کیا گیا پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے ایز اے گڈ ول جسچر۔ ناظرین یہ ٹاکس ڈسپائٹ دا گڈ سائنس دے الٹیمیٹلی کولیپسڈ۔ اب یہ کولیپس کیوں کی گئی اس کی سب سے بڑی وجہ ناظرین وہ ٹی ٹی پی کا ایک اسٹبن ایٹیچیوڈ تھا، اور ان کا مین آرگومنٹ دیٹ دی ایکس فاٹا شوڈ بی اسٹیٹس ایز اے اٹانومس ریجن شوڈ بی ریسٹورڈ، اور اس کو کے پی کے سے دوبارہ الگ کیا جائے، which was not possible for any military or political leadership because it is a matter of the constitutional amendment in Pakistan which has to take its due course۔ اور چونکہ کرنٹ پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو ایسی ہے کہ 2/3 میجارٹی سے پارلیمنٹ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ صرف کہ میجارٹی اویلیبل نہیں ہے بلکہ یہ بھی پرابلم ہے کہ ایسا کرنا کسی پولیٹیکل فورس کے لیے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی یہ ڈیزائر ہے، نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ الیکشن کے دنوں میں اس طرح کا کوئی رسک لے سکے۔ تو یہ ایک جو اسٹبن ڈیمانڈ تھی جس کے اوپر ٹی ٹی پی جو مین ڈیڈ لاک ہوا وہ اس کے اوپر ہوا۔ شریعہ کے ایشوز کے اوپر بات کی جائے تو آلریڈی شریعہ جو عدل کا نظام ہے، جو شریعہ کا سسٹم ہے وہ سوات کے اوپر آلریڈی اپلائیڈ ہے، اور پاکستانی اسٹیٹ بھی کہتی ہے کہ ہم اس طرح جس طریقے سے ریسنٹلی اناؤنس کیا گیا کہ ہم سود کو ختم کر رہے ہیں، تو ایک گریجولی ہم اس ریفارم کی طرف جا رہے ہیں۔ پرزنرز ریلیز کر دیے گئے تھے، لیکن جو ان کی ڈیمانڈ تھی فاٹا والی دیٹ بیکیم اے میجر اسٹمبلنگ بلاک۔ دوسری طرف پاکستانی اسٹیٹ کی بھی جو ڈیمانڈ، جو ڈس آرمامنٹ کی ڈیمانڈ تھی، ڈی ملٹرائزیشن کی ڈیمانڈ تھی، اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز ان ایکسیپٹیبل ٹو دا ٹی ٹی پی۔ تو ناظرین یہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ ٹاکس فیل ہوئیں، لیکن ان ٹاکس فیل ہونے کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ناظرین، اس کے بہت سیریس کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سیریس کنسیکوینس تو پاکستانی اسٹیٹ کے لیے ہے، پاکستان آلریڈی ایک پولیٹیکل اور اکنامک ٹرمائل سے گزر رہا ہے، اگر اس میں یہ ایک سیکیورٹی ڈائلیما کریٹ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی نہ صرف پالیٹکس بلکہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی اٹ ول بی اے میجر تھریٹ ٹو پاکستان۔ چاہے وہ کسی لیول پہ انسرجنسی ہو، اتنی شاید ایکسٹریم لیول پہ انسرجنسی نہ جائے جو آج سے 10 سال 12 سال پہلے تھی، لیکن اسٹل اٹ ول کریٹ مور اکنامک اینڈ پولیٹیکل شاک ویوز فار پاکستان۔ دوسرا ناظرین پاکستانی اسٹیٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ایمرجنسی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو جو لوکل پاپولیشن ہے پاکستان کے بارڈر ریجن کے اندر اور سوات کے اندر،
وہ آلریڈی امپیشنٹ ہیں، وہاں آلریڈی کنسرنز موجود ہیں دیٹ اب نہ پاکستان کی ملٹری آپریشن سسٹینیبل پیس لا سکے، اب ٹاکس بھی کی گئیں وہ بھی نہیں لا سکیں، تو دیئر ڈسلیوژنمنٹ ود دا اسٹیٹ از لائکلی ٹو گرو، جس کا مظاہرہ ہم کسی حد تک سوات کے اندر اور اسی ریجن کے اندر ڈفرینٹ پروٹیسٹ کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک اور ناظرین جو امپیکٹ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے جو ایسوسیٹڈ ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں، اسپیشلی سی پیک، اس کے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ آلریڈی چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر، سی پیک کی سیکیورٹی کے اوپر بلوچستان کی انسرجنسی ایک میجر پرابلم ہے، جس کے اوپر ہم نیکسٹ پروگرام کریں گے۔ اب یہ ٹی ٹی پی کا دوبارہ آنا اور اسپیشلی ان کے حملوں کا اناؤنسمنٹ کرنا، دیٹ کوڈ بی اندر چیلنج ٹو پاکستان سی پیک انیشیٹو اینڈ براڈلی پاکستان ریلیشن ود چائنا۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر ہم اور بات کریں تو ان ٹی ٹی پی ٹاکس کا فیل ہونا یہ ٹی ٹی پی کے لیے بھی ایک تھریٹ رہے گا، بیکاز تحریک طالبان پاکستان کے لیے دوبارہ ملٹنٹ ایکٹیویٹیز شروع کرنا، اس کا نہ صرف کنڈیمنیشن پاکستان کی طرف سے آئے گی بلکہ گلوبلی بھی ان کی ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کو کسی پازیٹیو نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل سپورٹ ملنے کی پاسبلٹی بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے فردر ویکن ہونے کا چانس بہرحال رہے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناظرین، تحریک طالبان پاکستان کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ افغانستان میں طالبان کی وکٹری کی وجہ سے، طالبان کے پاور میں آنے کی وجہ سے زیادہ ایمبولڈن بھی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو جنریشن ایمبولڈن ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر افغان طالبان امریکن کے خلاف سو کالڈ وکٹری لے سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو ٹی ٹی پی کے طرف سے فیوریس اٹیکس ہونے کی پاسبلٹی بہرحال ایک بڑھ جائے گی۔ ٹی ٹی پی کو شو کرنا پڑے گا اٹ از ریلیونٹ اینڈ اٹ از امپورٹنٹ۔ ناظرین، تیسرا اگر میں بات کروں افغان طالبان کے لیے، تو افغانستان کے طالبان کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈائلما بڑھ جائے گا۔ اگر ٹی ٹی پی کارروائیاں کرتی ہے پاکستان کے اندر، تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بھی پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر آپریشن بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کراس بارڈر آپریشنز کے نتیجے میں افغان طالبان کے لیے مشکل ہو جائے گا بیلنس آؤٹ کرنا۔ افغان طالبان کانٹ افورڈ ٹو گیو این امپریشن کہ دے آر ویک اگینسٹ پاکستانی اسٹیٹ، بٹ ایٹ سیم ٹائم پاکستان کے خلاف ایکٹ کرنا کسی بھی وے سے ان کے لیے براڈر ان کے جو اسٹریٹجک کیلکولیشنز ہیں اس میں فٹ ان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، افغان طالبان کے لیے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی پریگمیٹزم کو بیلنس کرنا اور مشکل ہو جائے گا بیکاز آف دا فیلیور آف دا ٹاکس ود دا ٹی ٹی پی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ٹاکس چلتی رہیں، یہ چونکہ ہسٹوریکلی پاکستان میں دو اسکول آف تھاٹ رہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ جو ڈومیننٹ رہا اس کا یہ خیال تھا کہ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں ہوتی، انسرجنٹس کے ساتھ ہو سکتی ہیں بیکاز دے آر پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ، بٹ دہشت گردوں کے ساتھ ٹاکس نہیں ہوتی۔ دیٹ از جنرلی بین دا گلوبل پالیسی۔ اور ان کا یہ خیال تھا اس طرح کے اسکول آف تھاٹ کا کہ اگر ٹاکس کر بھی لیں گے اٹ وڈ اینڈ ان فیوٹائل۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں، الٹیمیٹلی جو بھی کانفلکٹ ہو اسے ٹاکس کے ساتھ ہی طے کرنا چاہیے، اور چونکہ ٹی ٹی پی اب سبڈیوڈ ہے، ویکنڈ ہے، تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پاکستان کے لیے ٹاکس کو ایک اپرچونیٹی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پیس ٹاکس آر آلویز ڈیزائربل، بٹ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ اسٹیٹس آلویز اچیو۔ آئی تھنک پاکستانی اسٹیٹ کے لیے اب تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرنے کا یہ آخری موقع تھا۔ اب اس کے بعد مذاکرات کرنا یہ ایک پاکستانی اسٹیٹ کی ویکنیس کو شو کرے گا، یہ پاکستانی اسٹیٹ کی اس ایکسٹریم ولنگنیس ٹو گو ٹو ٹاکس فار ملٹیپل ٹائمز اینڈ فار آفٹر ملٹیپل فیلیورز ول بی کنسیڈرڈ ایز اے میجر سائن آف ویکنیس۔ سو کہیں نہ کہیں پاکستانی اسٹیٹ کو ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ تحریک طالبان کے ساتھ نمٹنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو اسٹیٹ سوسائٹی کے اندر گیپ ہے، جس کا مظاہرہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں پاکستان افغانستان کے بارڈر ریجن میں، اس کی شدت میں اضافہ ہونے کی پاسبلٹی ضرور رہے گی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر ول آلویز بی اے رسک آف ریٹیلیشن اینڈ انسیکیورٹیز۔ اس کے لیے ہمیں انٹرنل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پڑے گا، انٹرنل سیکیورٹی کو بھی اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ اگر ناظرین ہم ان دونوں چیزوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو پاکستان کے لیے فیوچر میں میجر اکنامک اور سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں اس کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ کائنڈلی لائک دس ویڈیو، شیئر اٹ، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔